اس کے عقائد و نظریات کو مانتے ہیں، اور اعمال میں یہ امام شافعی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم امام شافعی کے طریقے پر نماز وغیرہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں۔ اچھا، پھر اس طرح سے آپ دیکھیے عقائد میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو ماننا، اور اسی کے ہم ذہن اور ہم فکر بر صغیر پاک اور ہند میں اسماعیل دہلوی، جس نے تقویت الایمان کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں اللہ کی، رسول اللہ کی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی، اولیاء اکرام علیہم الرضوان کی اور ازواج مطہرات صحابہ اکرام کی گستاخیاں اور بے ادبیاں بے شمار کی گئی، تو عقائد میں یہ اس کو مانتے ہیں۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی، اسی کی وجہ سے انہیں نجدی بھی کہا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے انہیں وہابی بھی کہا جاتا ہے۔ اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ہم فکر اور ہم ذہن اسماعیل دہلوی، جس نے تقویت الایمان لکھی، اس نے بر صغیر میں مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، اور وہ تقسیم جب ہوا تو مسلمانوں میں تقسیم اس نے کی، ایک فرقہ بنا غیر مقلدوں کا جو وہابی اور اہل حدیث کے نام سے جانا جاتا، ایک ان میں دوسرا فرقہ دیوبندیوں کا بنا جو اپنے آپ کو مقلد تو کہتے ہیں پر عقائد اسماعیل دہلوی ہی کے رکھتے ہیں اور محمد بن عبد الوہاب نجدی ہی کے رکھتے ہیں۔ عقائد و نظریات میں ان دونوں کے عقائد محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کے ہیں۔ اب آئیے، ہم اہل سنت و جماعت عقائد بھی ہمارے وہی ہیں، قرآن و سنت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آثار صحابہ، اور ہماری نماز، روزہ، شرعی مسائل جتنے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ علیہم الرضوان سے آپ نے جو بیان فرمائے وہی ہمارا عقیدہ نظریہ ہے۔ محترم حضرات، اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جب بھی اہل سنت و جماعت نام لیا جائے گا تو اس سے مراد ہم احناف ہی ہیں۔ اہل سنت و جماعت سے مراد ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی ماننے والے ہیں۔ اب آئیے، ان کی بات ہم کر رہے تھے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، اللہ رسول کی ہی تقلید کرتے ہیں، اللہ رسول ہی کا کہا مانتے ہیں، اور کسی امام کو ہم نہیں مانتے۔ اب آیا ان کا یہ قول کیا قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہے؟ کیا قرآن نے کسی اور کی تقلید کو منع کیا ہے، کسی اور کی پیروی سے منع کیا، کسی اور کا کہا ماننے سے منع کیا؟ تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فرما اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پیارے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کو مانو، اللہ کا کہا مانو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہا مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کہا مانو، اللہ کے حبیب نبی پاک صاحب الاولاق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کو مانو۔ اب یہ ہوا اللہ کا بھی کہا ماننا، اللہ کے رسول کا بھی کہا ماننا، یعنی قرآن بھی مانیں گے،
اور احادیث مقدسہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں ان کو بھی ماننا ہے۔ اب آئیے، یہ تو ہو گیا قرآن و حدیث، اللہ کا ارشاد، اللہ کے محبوب کا ارشاد، ان دو کی اطاعت ہو گئی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، صاحب امر ہیں، ان لوگوں کی اطاعت کرو۔ اس سے صاحب امر سے مراد کون؟ عالم دین، امام، مجتہدین، علماء، مجتہدین یہ ہیں، اس سے مراد ان کی اطاعت کرو۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں صاحب امر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی لازم ہے، اور صاحب امر جو لوگ ہیں یعنی علماء اور مجتہدین، بڑے اکابر علماء جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے علماء کی اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ محترم حضرات، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے احکام کے مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد ائمہ دین اور ائمہ شریعت ہیں، ان کی اتباع ضروری ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ کا قرآن جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس میں ہر خشک اور ترس چیز کا ذکر کیا، ہم نے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے قرآن میں جس کا بیان ہم نے نہیں رکھا، ہر ایک چیز قرآن میں اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ اکبر! تو پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر چیز قرآن میں بیان کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب سب کچھ بیان فرما دیا، تمام مسائل سے آگاہ فرما دیا، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام ہی کا دین ہے، حضور ہی کی شریعت ہے، سب کچھ حضور نے ارشاد فرما دیا، تو پھر کسی اور کی تقلید کی یا کسی اور امام کی پیروی کی ضرورت کیوں رہ جاتی ہے؟ تو سنیے محترم حضرات، وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جس میں سب چیز کا ذکر ہے، اللہ نے ہر ایک چیز بیان فرما دی، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، نہیں، ہمیں اس قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے پیارے مصطفیٰ صاحب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جن پر اللہ نے نازل فرمایا، ان کے ارشاد کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے حضور کی اطاعت کو اللہ نے لازم قرار دیا۔ اب آئیے، حدیث میں جب ہر چیز کا بیان ہے تو پھر کسی امام کی تقلید کرنا، کسی جو ہے وہ مجتہد کی تقلید کرنا، کسی کا مقلد ہونا، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، حضور علیہ السلام کے فرمان، احادیث مقدسہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آثار صحابہ کرام علیہم رضوان کی ضرورت پڑے گی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے وہ کس چیز پر کیا عمل کیا، ان کا قول کیا ہے، کس چیز پر انہوں نے قول پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے عمل کیا۔ اب یہ آ جائیے محترم حضرات، یہ آثار صحابہ
صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اس کے بعد ہے اجتہاد صحیح، کسی عالم کا، کسی مجتہد کی تقلید کرنا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، اللہ کا قرآن، حضور علیہ السلام کا ارشاد، آثار صحابہ، ان کو سمجھنے کے لیے کسی عالم دین کا، کسی امام کا، کسی مجتہد کا ماننا ضروری ہوگا، ورنہ ہمیں نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ حدیث سمجھ آئے گا، نہ صحابہ کے اقوال سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھنے کے لیے محترم حضرات مختصر سا ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل یہ ہمیں بتائے گا کہ حضور علیہ السلام کیسے عمل کرتے، اور حضور علیہ السلام کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کس چیز کا حکم دیا۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا آپ کو ملے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر نماز قائم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنا ہوگا کہ نماز قائم تو کریں لیکن کیسے نماز پڑھیں، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کیسے ادا کی جائے گی، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، قعدہ کیسے ہوگا، اچھا قومہ کس کو کہا جائے گا، جلسہ کس کو کہا جائے گا، تشہد میں کیا پڑھیں گے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اور اسی لیے ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ ایسے نماز مت پڑھنا کہ جیسے تم نے مجھے نہیں دیکھا ایسی نماز پڑھو، نہیں، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے کیسے تکبیر اولیٰ کہی، حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا تو حضور نے ہاتھ کہاں باندھے، نبی کریم علیہ السلام نے رکوع کیا تو کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے قومہ فرمایا تو کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا تو کیسے کیا، نبی کریم علیہ السلام نے قعدہ فرمایا تو کیسے فرمایا، جلسہ فرمایا تو کیسے فرمایا، قعدہ میں حضور علیہ السلام نے کیا پڑھا، یہ سب چیزیں حضور علیہ السلام کے غلاموں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ان سے یہی فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا نماز پڑھتے تم نے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اکابر اور اجلہ صحابہ، یعنی آپ کا علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا، جلیل القدر صاحب۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت، کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ضرور دکھائیے۔ تو آپ نے تکبیر کہی، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے گئے اور انگوٹھے سے اپنے کانوں کی لو کو چھوا، اور چھونے کے بعد ایسے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ناف پر ہاتھ کو باندھ لیا۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے تحت السرہ، یعنی ناف پر، ناف کے نیچے، یا فوق السرہ، یا ناف کے اوپر۔ اب آئیے صاحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تکبیر اولیٰ جب آپ نے کہی، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی، تو ایک ہی دفعہ آپ نے ہاتھ اپنے کانوں پر لگائے، اس کے بعد نماز میں دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اور آپ نے اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور پوری نماز کو مکمل کیا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ سے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے محترم حضرات، نبی کریم علیہ السلام کی نماز حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ حضور نے ایک ہی بار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں پر لگایا جب تکبیر تحریمہ کے۔ اب آئیے ذرا یہاں کی جامع تلاشی لیں، وہابی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر پھر نیچے کریں گے، ایسے ہی سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ اٹھائیں کے پھر نیچے کریں گے۔
گے کیا یہ عمل حضور کی حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے رفع دین تو کیا، لیکن حضور علیہ السلام کے آخری زمانے کی جو نماز ہے اس میں حضور علیہ السلام نے اس کو منسوخ کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، یہ تثنیہ ہے۔ ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، دونوں ہاتھ کو یدین کہا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صرف نے ایک ہی بار رفع یدین کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو دوبارہ نہیں اٹھایا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھا۔ یہی طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام سے لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے امام تھے حضرت امام اوزائی، حدیث کے بہت ماہر اور بہت بڑے حدیث کے امام۔ مکہ شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت امام اوزائی نے کہا، فرمایا کیا آپ ہی وہ شخص ہو جو رفع یدین کرنے سے منع کرتے ہو، یعنی بار بار تکبیر جو کہی جاتی اس طرح کہنے سے منع کرتے ہو اور سینے پر ہاتھ باندھنے سے منع کرتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ کے پاس کیا سند ہے اس عمل کو منع کرنے کی، رفع یدین کے منع کرنے کی آپ کے پاس کیا سند ہے اور کون سی حدیث ہے، راوی اس کے کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ بتائیے آپ کے پاس کون سی حدیث ہے جس کے مطابق آپ یہ عمل کرتے ہیں اور کون سا راوی ہے جس کی روایت کی بنیاد پر آپ یہ عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے راوی بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا، سینے پر ہاتھ کو باندھا، پھر حضور رکوع میں جانے لگے تو پھر حضور نے رفع یدین کیا، پھر حضور علیہ السلام رکوع سے اٹھے تو سجدے میں جانے لگے تو پھر رفع یدین کیا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم نے فرمایا اچھا یہ آپ کے راوی ہیں، اب آئیے۔ فرمایا میرے راوی سنیے، میرے راوی نماز کے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز ایسے پڑھی حضور علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لگایا، انگوٹھوں کو کانوں سے لگا کر پھر حضور نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے۔ اچھا اسی طرح حضور علیہ السلام نے مکمل نماز پڑھی اور پھر رفع یدین نہیں کیا۔ امام اوزائی نے کہا اچھا بتائیے آپ جس راوی کا بیان کر رہے وہ بھی صحابی ہیں، میں نے جس راوی سے حدیث بیان کی وہ بھی صحابی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو لیا، عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو کیوں نہیں لیا؟ جبکہ دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں اور دونوں ہی حضور علیہ السلام کی زیارت کردہ صحابی ہیں، دونوں نے حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا، تو آپ نے عبداللہ ابن عمر کا قول کیوں نہیں لیا؟ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کا قول لیا اور اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں امام اعظم کا اجتہاد کیسا، اس کو کہتے ہیں عالم دین کا اجتہاد، عقل و فہم و فراست جو قرآن کے بالکل قریب ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا سنو، ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اس لیے لی کہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، مصلی امامت پر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بوڑھی عمر کے تھے، بڑی عمر کے تھے اور مضبوط آدمی تھے، یعنی باریش اور سفید داڑھی کے آدمی تھے اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے ہم نے ان سے حدیث لی۔ اور آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں، جب حضور نماز پڑھاتے تھے تو عبداللہ ابن عمر پچھلی صفوں میں بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس لیے ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث لی۔ اب بتائیے ذرا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا امام کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتا ہے یا پچھلی صف میں کھڑا ہوا بچہ وہ امام کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتا ہے؟ وہ بہت اس بات سے متاثر ہوئے امام اوزائی اور پھر انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محترم حضرات اجتہاد ہے، قرآن و سنت کے جو بالکل قریب تر ہوگا۔ یہ چار چیزیں ماخذ ہیں دین کا، قرآن سب سے پہلے کوئی چیز ثابت کرنی ہوگی حلال یا حرام، قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بعد احادیث مقدسہ، پھر آثار صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عمل یا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا
قول اور اس کے بعد اجتہاد صحیح، وہ اجتہاد جو قرآن و حدیث کے بالکل قریب ہو، ایسا اجتہاد نہیں ہوگا جو قرآن کے خلاف، ایسا اجتہاد نہیں ہوگا جو حدیث کے خلاف، ایسا اجتہاد نہیں ہوگا جو آثار صحابہ کے خلاف، ایسا اجتہاد نہیں ہوگا محترم حضرات قرآن و حدیث سے جو متنفر کر دے، بلکہ وہ اجتہاد ہوگا مسئلہ شرعی اس سے نکالا جائے گا جو قرآن و حدیث کے بالکل قریب تر ہو، نہ قرآن کے خلاف ہو، نہ حدیث کے، نہ آثار صحابہ کے خلاف، اور جو ہے وہ ان کے قریب ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے محترم حضرات، یہ مائک اور ہم اس پر تقریر کر رہے ہیں، کوئی کہے کہ مولانا اس مائک پر تقریر کرنا حرام ہے، تو اس کو جواز پیش کرنا ہوگا، سب سے پہلے قرآن سے لائے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر حرام ہے تقریر کرنا، یا نہیں لایا تو پھر حدیث میں لا کر دکھائے گا کہ حدیث سے ثابت کرے گا کہ اس پر تقریر کرنا حرام، نہیں ثابت کر سکا تو پھر جو ہے وہ اقوال صحابہ پہ ثابت کرے گا کہ اس پر تقریر کرنا مولانا حرام ہے، نہیں ثابت کر سکا تو پھر عقل و خرد سے جائزہ لے گا، اور ایسا جائزہ لے گا جو قرآن اور حدیث کے بالکل قریب تر ہو، تو پھر بتائے گا کہ دیکھو مولانا عقل بھی مانتی ہے کہ اس پر تقریر کرنا حرام ہے، ثابت کر لے گا عقل سے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، آثار صحابہ کو سامنے رکھ کر، نہیں ثابت کر سکا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر تقریر کرنا جائز ہوگا، مباح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے محترم حضرات آپ دیکھیے کہ اجتہاد صحیح یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں نے اس مسئلے سے غلط لیا، حدیث شریف میں جیسے ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو، امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور امام جب قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ اور خاموش ہو کر قرآن سنو، اس لیے کہ قرآن کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم قرآن کو خاموشی سے سماعت کرو۔ جب بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یعنی جس میں بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے، یا چاہے وہ جہری نماز ہو یا جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جائے، ہر صورت میں امام کے پیچھے خاموش رہنا ہوگا، اور اس کے علاوہ کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہو آپ سماعت کر رہے ہیں تو قرآن سننا فرض ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید سننا فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو تکبیر کہو اور امام کے ساتھ تکبیر کہو، امام کے بعد جب تم جو ہے امام قرآن پڑھے تو خاموش ہو کر سنو۔ اب وہابیہ کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید فرقان حمید امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یعنی امام تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے سورہ فاتحہ بلند آواز سے۔ وہابیوں کا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ تم بھی امام کے پیچھے تلاوت کرو سورہ فاتحہ، اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے کو فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ اب آئیے محترم حضرات اس میں کون سے قول پر عمل کیا جائے گا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھو تو نماز میں جب امام پڑھے گا تو وہ تمہارا پڑھنا ہے، امام کی تکبیر کہنا تمہاری تکبیر کہنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک تم فاتحہ نہ پڑھو نماز نہ ہوگی۔ اس میں سے کس چیز پر عمل کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ اجتہاد قرآن اور حدیث کو بالکل سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ جو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی، سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں، اس سے تنہا نمازی مراد ہے، یعنی اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے، اور جس نے نہیں پڑھا، چھوڑ دیے قرآن کی سورہ فاتحہ کو، ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تنہا کے لیے فرمایا، اور جو منع کیا گیا کہ امام قرآن پڑھے یا نہ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن خاموشی سے سنو، امام اعظم نے اس سے قرآن پاک کی آیت سے اس بات کو جو ہے منسوخ بتایا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ کر سنو، اس لیے کہ جب بھی تلاوت ہوگی تو امام تلاوت کرے گا، تم بھی تلاوت کرو گے تو کیسے دونوں آدمیوں کی تلاوت ٹکرائے گی، اس لیے فرمایا خاموش رہ کر سنو جب تم قرآن پڑھا جائے۔ تو امام اعظم فرماتے اس سورہ آیت مقدسہ سے تلاوت کرنا امام کے پیچھے منسوخ ہو گیا، اس لیے فاتحہ خلف الامام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ جناب سنیے وہابیوں کا معاملہ کیا رہا، جو اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے،
اور امام اعظم کا قول یہ کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، 40-50 افراد ہوں گے، آ کر کہا کہ آپ ہی ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ ہاں، ایک ادھر سے کہہ رہا ہے، ایک ادھر سے کہہ رہا ہے، ایک ادھر سے کہہ رہا ہے، ایک ادھر سے کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی 40-50 افراد کو کیسے جواب دے گا؟ یا 50-60 افراد کو ایک ساتھ اگر وہ سوال کر ڈالیں تو کیسے جواب دے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، سنو، ایسے تم میں ہر ایک آدمی بولے گا تو کیسے میں تمہیں جواب دوں گا؟ ایسا کرو کہ تم لوگ جاؤ آپس میں کسی ایک آدمی کو طے کر لو، اپنا بڑا بنا لو، اور تمہارا طرف سے وہ تمہارا نمائندہ ہو، جو تم بات کرو تو وہ بات کرے، اور اگر وہ میری بات مان جائے تم سب مان جاؤ گے، اگر اس نے مجھے قائل کر لیا تو تم سب قائل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی ایک آدمی کا انتخاب کرتے ہیں اور لا کر آپ کے پاس لے آئیں گے، اس کی بات کرنا ہماری بات کرنا ہے، اس کو آپ نے جواب دے دیا، قائل کر لیا تو ہم بھی قائل ہو جائیں گے۔ امام اعظم نے فرمایا مسئلہ یہیں پر حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا سنو، ہم بھی نماز میں اپنی طرف سے ایک امام منتخب کر دیتے ہیں، اب امام کا قرآن پڑھنا ہمارا ہی قرآن پڑھنا ہوتا ہے، امام کی تلاوت کرنا ہماری ہی تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ یہ اجتہاد صحیح امام اعظم نے وہ لاجواب ہو گئے۔ آپ دیکھیے جب امام پڑھتا ہے قرآن تو ہم اس کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے تلاوت محترم حضرات نہیں کی جائے گی، چاہے وہ سری نمازیں ہو، چاہے وہ جہری، مطلب یہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب، عشاء ہو، کوئی نماز ہو، امام کے پیچھے تلاوت محترم حضرات نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اجتہاد صحیح ہے۔ اب آئیے محترم حضرات، بعض لوگوں کو اس بات پر غلط فہمی ہو گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے تو صاحب بہت سارے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں میں کون کون ہیں؟ بعض لوگ جو وہابی نظریات کے امام اعظم کی شان میں اتنا برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیثیں یاد نہیں، 17 یا 19 حدیثیں یاد صرف، اور امام اعظم نے کوئی حدیث پر کتاب نہیں لکھی، معاذ اللہ، اس طرح سے امام اعظم کی تضحیق کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم نبی کریم علیہ الصلاۃ کے تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے بے شمار صحابہ کی زیارت کی ہے، تابعی ہیں، اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام سے اتنا قریب زمانے کے اعتبار سے کوئی اور امام نہیں ہے جتنا قریب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 150 ہجری میں زمین کی رونق اٹھا لی جائے گی، اللہ اکبر۔ محدثین نے قول کو نقل کر کے کہا اس سے مراد حضور علیہ السلام کا حضرت امام اعظم کے وصال کا ہے کہ زمین کی رونق اٹھا لی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا 150 ہجری میں وصال ہوا محترم حضرات، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ امام اعظم کے مقلد ہیں، سبحان اللہ۔ آج تو 4 حدیثیں کسی کو یاد ہو جائیں تو وہ مسئلے کا استنباط کرنے لگ جاتا ہے، اپنی مرضی سے مسئلہ نکال کر کے بیان کرتا ہے۔ جاہل کا جو ہے وہ محترم حضرات اجتہاد کیسا ہوگا اور عالم کا اجتہاد کیسا ہوگا، پھر ہم امام اعظم کا بتائیں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ایک آدمی جاہل ہو اجتہاد کرے گا تو کیسا ہوگا اس کا، اللہ اکبر۔ ایک آدمی کہیں سے جا رہا تھا، لوگ کھڑے ہوئے ایک درخت کو دیکھ رہے، وہ آ کر گیا، درخت کو دیکھنے لگا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں درخت پر چڑھ تو گیا، اب اس کو اترنے میں ڈر لگ رہا کہ میں گر نہ جاؤں، اترتے ہوئے یہ ڈر رہا ہے، تو اس کا کیا علاج؟ اس نے کہا میں اس کو اتار لوں گا۔ کہا زندہ اتارنا؟ ہاں بالکل زندہ اتاروں گا۔ کیسے اتارو گے؟ کہا رسا لے کر آؤ۔ لوگوں نے رسا لا کر دیا، اس رسے کو اس نے اوپر پھینک دیا اور اس سے کہا کہ اس رسے کو اپنی کمر سے باندھ لو، جب میں تمہیں کھینچوں تم درخت کو چھوڑ دینا
گا اور وہ نیچے آ جائے۔ جناب اس نے رسہ کمر میں باندھا، رسہ اس نے کھینچا، نیچے بندہ گر گیا اور گر کر کے بندہ مر گیا۔ بندہ جب مر گیا تو لوگوں نے اسے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس کو تو زندہ اتارنا تھا، تم نے اس کو مار دیا۔ اور وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ زندہ اتارنا تھا، تم اس کو مار دیا۔ وہ کہتا میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ آدمی کیسے مر گیا، جبکہ کل ہی میں نے اسی طرح سے کنویں سے ایک آدمی کو زندہ باہر نکالا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جاہل کا قیاس ہے کہ اس نے درخت کو کنویں پر قیاس کر لیا، جیسے کنویں سے آدمی کو زندہ نکالا، وہ سمجھا شاید درخت پر سے بھی ایسے ہی سے زندہ اتار لیا جائے گا رسے کے ذریعے۔ تو یہ جاہل کا قیاس ہے۔ عالم کا قیاس کیسا ہوگا؟ سنیے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، حضور بتائیے آپ، جب حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم مکہ شریف جاؤ تو بیت اللہ پر جو نظر پڑے گی، پہلی جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو جو دعا کرو وہ مستجاب ہوگی، اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ بتائیے آپ جب بیت اللہ گئے کیا دعا آپ نے مانگی؟ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑی تو آپ نے اللہ سے کیا عرض کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ہمارا جیسا بندہ ہوگا تو ہم کہیں گے دولت بھی مانگ لو، شہرت بھی مانگ لو، جناب جو ہے وہ گاڑی مانگو، بنگلہ مانگو، زمین مانگو، کاروبار مانگو، یہ مانگو وہ مانگو، نہ جانے کیا کیا مانگو۔ اللہ اکبر تو ہو سکتا ہے کہ وہ لمحہ ہی گزر جائے، لیکن امام اعظم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا سنو، جب میں بیت اللہ شریف گیا اور کعبہ شریف پر میری پہلی نظر پڑی، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کر، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ اکبر۔ جب مستجاب الدعوات ہو جائے گا تو ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ عالم کا اجتہاد ہے محترم حضرات، اس لیے جاہل کے اجتہاد پر نہیں آدمی کان دھرے، عالم کے اجتہاد پر کان دھرنے چاہیے۔ تو اجتہاد صحیح ہوگا، قرآن و حدیث کے بالکل قریب ہوگا محترم حضرات۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوگا تو گمراہی ہوگا، آثار صحابہ سے ہٹ کر ہوگا تو گمراہ ہوگا محترم حضرات۔ اس لیے اہل سنت و جماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدوں میں عرض کر رہا تھا کتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم امام اعظم کے مقلد۔ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید مسعود گن شکر اور دیگر محترم حضرات اولیاء اللہ، بڑے کابر اولیاء، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ